اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی حق چینل کے معزز لوگوں، السلام علیکم۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا اور آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر گئے۔ پھر آپ اپنی والدہ اور پھر بھائی کی قبر پر تشریف لے گئے۔ بعض روایات کے مطابق آپ نے 2 راتیں پاک سجدہ کی قبر پر بسر کی، پھر ان کو الوداع کیا اور اپنی شہادت کا سفر شروع کر دیا۔ آپ اپنے اہل بیت اور اپنے اصحاب کے ہمراہ 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ 7 محرم کو آپ پر پانی بند کر دیا گیا اور 10 محرم سن 61 ہجری آپ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ آپ کے جسم پر اتنے تیر مارے گئے تھے کہ جب آپ اپنے گھوڑے سے زمین پر آئے تو آپ زمین پر گرے نہیں، بلکہ آپ کا جسم اقدس تیروں پر لٹک گیا۔ آپ نے اپنے جسم سے تیر کھینچے اور پھر آخری سجدہ شکر ادا کیا۔ سجدے کی حالت میں ہی آپ کا سر قلم کر دیا گیا۔ دشمن اہل بیت کا اب بھی دل نہ بھرا تو اہل بیت کے لاشوں کو ترتیب کے ساتھ رکھ کر مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑائے گئے۔ لاشوں پر گھوڑے دوڑانے والا سیپا سالار عمر ابن سعد کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، تم نے جیسا کہا تھا میں نے ویسا کر دیا۔ امام حسین کی لاش کو اس طرح پامال کیا کہ اب اگر حسین کی ماں بھی آ جائے تو وہ اسے نہیں پہچان سکتی۔ اگر تجھے شک ہو تو حسین کی لاش دیکھ لے یا میرے گھوڑے کی ٹاپ دیکھ لے۔ حدیث پاک ہے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین سے محبت کرے اللہ پاک اس سے محبت کرے۔ حسین میری نسل ہے۔ امام حسین کے ان فضائل کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حسین کا قتل دراصل رسول اللہ کا قتل ہے۔ آئیے دوستوں چلتے ہیں آج کے پہلے عالم کی طرف۔ وہ کہتے ہیں دیکھو انہوں نے شیعوں نے کلیئر لکھا اور وہی آپ کے سامنے آئے، اس لیے اس سے بڑا ثبوت کیا کہ شیعہ ہی قاتل ہیں۔ میں اس کا جواب تو بعد میں دوں گا، میں ان سے کہتا ہوں یار اگر یہ بات ٹھیک ہے تو شیعوں نے جو کچھ کیا، ساتھ نہیں دیا، بے وفائی کی، وہ بعد میں روتے رہیں گے، مگر اس سے جو نتیجہ نکلتا کہ جب انہوں نے صاف لکھ دیا کہ شیعہ بلا رہے ہیں تو امام حسین اگر شیعوں کو اپنا نہ سمجھا کیوں جاتا؟ ایک بات تو ثابت ہوئی نا کہ وہ شیعوں کو اپنا سمجھتا تھا۔ شیعوں نے بعد میں جو کیا وہ الگ بات ہے، رہ گئی یہ بات کہ وہاں بدل نہیں کی۔ حالات ایسے بن گئے، نہ شیعہ مجرم ہے نہ سنی مجرم، کیونکہ یزیدی لوگوں نے لکھ دیا نا یزید کو کہ آپ کا گورنر جو ہے نعمان بن بشیر سختی نہیں کر رہا، حضرت مسلم کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر رہے ہیں تو اس نے گورنر تبدیل کر دیا اور شہر میں جگہ جگہ فوج کو کھڑا کر دیا، کرفیو لگ گیا کہ ایک محلے کا آدمی دوسری جگہ نہ جائے۔ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے حامی تھے سب میں بس ہو گئے۔ اور میں وقت تھوڑا صاف کہوں، اس وقت بنو امیہ نے حسین کو قتل نہیں کیا، رسول کو قتل کیا۔ اگر یہ اللہ کے رسول کو مانتے ہوتے نا شرم کر۔ تو اگر حضرت عمر فرات کے کنارے کتا مرنے کا رسپانسبل ہے تو یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر یہی واقعہ ہوا ہے نا، حسین ابن علی کی شہادت، تو وہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے اسی فرات کے کنارے؟ یزید بینیفیشری ہے سسٹم کا۔ کوفے کا گورنر تھا نعمان ابن بشیر۔ جب حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا یزید کو کہ یہ آ رہے ہیں وہاں پہ اور کوفے سے یہ ایک قیام کریں گے اور دعوت حق لانچ کریں گے، سب سے پہلا اس نے ڈیسیژن کیا کہ نعمان ابن بشیر کو کوفے کے گورنری سے ہٹا دیا۔ یہیں سے اس کی 2 نمبری شروع ہو گئی ہے اور عبید اللہ ابن زیاد کو اس نے بھیجا۔ رہا عمر ابن سعد جو 22,000 کا لشکر لے کے کربلا میں آیا تھا حسین ابن علی کے مقابلے پہ، وہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا جس کو رے کی حکمرانی کی لالچ دی تھی۔ رے اتنی بڑی حکمرانی کی، گورنری کی لالچ دی یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے۔ شیعان علی اس میں شامل نہیں تھے، اہل شام ہی تھے، عمر ابن سعد شامل تھا، باقی لوگ شامل تھے۔ لیکن اس وقت کون لوگ تھے شہید کرنے والے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عراقیوں نے شہید کر دیا۔ یہ اللہ کی حکمت میں ہی ایسے تھا، یعنی جو قاتلین حسین ہیں وہ نامینیٹ نہیں ہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے کہ فلاں انسان جو ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا قاتل ہے، اس کا نام بتایا جائے، مگر دلیل کے ساتھ کہ جس نے بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا یا آپ کی شہادت میں معاون بن گیا یا آپ کی شہادت پر وہ راضی ہو گیا، اس پر اللہ کی لعنت۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت یا تو خوارج تھے یا روافض تھے، اور یہ دونوں اسلام دشمن قوتیں اس وقت موجود تھیں۔ وہی لوگ قاتل حسین جنہوں نے سیدنا عمر بن خطاب کو شہید کر دیا تھا۔
رہا مسئلہ کہ کہتے ہیں جی کہ فلاں جو اس وقت کا جو حکمران تھا اس کے ساتھ ان کی آن بند تھی، وہ اس کو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس وقت کا جو حکمران تھا اس کے ساتھ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی اختلاف نہیں تھا، اور نہ اختلاف کی بنا پہ آپ مدینہ کو چھوڑ کر جو ہے نا وہ کوفہ کی طرف جانے لگے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ جب مسلمان کسی ایک امیر پہ جمع ہو جائیں تو اس کے خلاف جو بھی اٹھے، نبی نے فرمایا اس کو قتل کر دو، کائنم من کان، چاہے وہ اس کے خلاف اٹھنے والا کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو. حضرت حسین کا موقف یہ تھا کہ میں نے ابھی تک یزید کی خلافت اور حکومت کو تسلیم نہیں کیا، لہذا میں اس وعید میں داخل نہیں ہوں. اب ہوا یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گئے ہیں اور کربلا کے مقام پہ پہنچے ہیں تو وہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کا بھی پتہ چلا. عبید اللہ جو ابن زیاد تھا بدبخت، اس نے حضرت حسین کو یہ کہا کہ بغیر کسی شرط کے حضرت حسین کو گرفتار کر کے لاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت کراؤ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی توہین تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کربلا کے میدان میں موقف یہ تھا کہ میں اگر بیعت ہوں گا تو ڈائریکٹ یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گا جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے، ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد حکومت کے خلاف تلوار اٹھانا، بولو بھائی، نہیں تھا، مگر جو ابن زیاد تھا اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ جتنے اہل بیت تھے ان پر ظلم یہ کیا اس بدبخت نے کہ اس نے انہیں شام جانے کا راستہ نہیں دیا اور اس میں اپنی توہین محسوس کی کہ میرے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں ہو رہے، اور لشکر بھیجا جس لشکر نے چاروں طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرا. حضرت حسین نے کہا کہ میں عزت کی جو موت ہے اس کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے جایا گیا یزید کے پاس. یزید بدبخت نے چھڑی سے آپ کے ہونٹوں کو چھوا. وہاں صحابی رسول نے فرمایا کہ ایسا مت کرو. Yazid is from the tabi'in and یزید تابعین میں سے تھا. یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم کہانیوں اور ان روایات کی طرف جائیں جن کی ہم گواہ نہیں ہیں. یہ بالکل طے نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی سائیڈ لیں، کہ ہم کہیں کہ ہم یزید کے ساتھ ہیں اور حسین کے ساتھ نہیں ہیں. تاریخ میں ہے کہ یزید نے صرف حکم دیا تھا کہ حسین کو عراق میں داخل نہ ہونے دیا جائے، لیکن فوج میں موجود غداروں نے اس کا غلط مطلب نکال کر حسین ابن علی کو قتل کر دیا. یہ قتل یزید نے نہیں کیا بلکہ یزید نے غم کیا اور حسین کے گھر والوں سے ہمدردی کی. اس میں کوئی شک 1200 سال کی تاریخ میں نہیں رہا. ہر ایک کو معلوم تھا، علماء کو، مورخین کو، امام حسین کے قتل کو حکم یزید نے دیا تھا. یزید نے خط بھیج کے حکم دیا قتل حسین کا ابن زیاد کو. ابن زیاد نے تو صرف اس کے حکم کی تعمیل کی تھی اور اس کے حکم پر وہ لشکر لے کر دوڑا، لشکر کشی کی اور آپ کو شہید کیا. اسی وجہ سے نہ ابن زیاد کو سزا ملی، نہ شمر کو سزا ملی، نہ اس کے کسی اور حامی کو سزا ملی، بلکہ ان کے رتبے بلند ہوئے اور یزید نے ان کو نوازشات سے نوازا. حکم نہ دیا ہوتا تو ابن زیاد کو معطل کر دیتا. اپنی نیک نامی دکھانے کے لیے کہ میں اس قتل میں شریک نہیں ہوں، میں راضی نہیں ہوں، میری اجازت کے بغیر قتل کیا ہے، وہ جعلی قسم کے قدم اٹھا لیتا. قتل حسین کے مقدمے میں یزید کو باعزت بری نہیں کیا جا سکتا. اس نے حکم دیا ہے، اس کے حکم سے ہر قدم اٹھایا گیا ہے. سر نیزوں پہ دمشق پہنچائے گئے ہیں، اس نے آپ کے لب اقدس پہ چھڑیاں ماری ہیں، حتیٰ کہ کتابوں میں ثابت میں نے کر دیا. ابن زیاد نے اقرار کیا ہے کہ یزید نے مجھے 2 آپشن دے دی تھی، یا حسین کو قتل کر دو یا خود قتل ہو جاؤ، تو میں نے اپنی جان بچائی، حسین کو قتل کرنے کا آپشن. مسلمان 8 ذی الحجہ کو کہاں جاتے ہیں جی؟ مینا میں جمع ہوتے ہیں. اگر یہ مارکہ کربلا کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی، اگر حسین نانا کا دین بچانے کے لیے نکلتے، ایک عام سی عقل سوچتی ہے تو حضرت حسین کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ حج کرتے، عرفہ کے اندر خطاب کرتے اور تمام مسلمان کو کہتے کہ نانا کا دین برباد ہو گیا. مسلمانوں کے حاجیوں کے سارے لشکر کو لے کر نکلتے. پھر حضرت حسین کی 3 شرطیں لکھتے ہیں. پہلی شرط، مجھے وہاں جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں. دوسری شرط، مجھے کسی اسلامی بارڈر پر رہنے دو جہاں میں کفار سے جنگ اور جہاد کرتا رہوں. یزید کو کافر کہنے والوں، معاویہ کو کافر کہنے والوں، تمہارا امام معصوم ثالث ان کو کافر نہیں مانتا.
अच्छाई और बुराई में मेरा हुक्म एक आम मुसलमान जैसा होगा। ये भी नहीं मानते, मैं यजीद के पास चला जाता हूँ। किताब तुम्हारी है, अहसनुल मकाल सफ़ा 405, और देखिए लिखते क्या है कि मैं अमीर यजीद के पास चला जाता हूँ, मैं उसके हाथ पर हाथ रख देता हूँ, बैत करता हूँ यजीद की, और फिर जो यजीद चाहेगा वो मेरे मामले के अंदर फैसला कर लेगा। उन कूफे के शियों ने जब हजरत हुसैन का ये मौक़िफ़ सुना कि वो यजीद के हाथ में हाथ देने के लिए तैयार हो गए, तो फिर वो कूफी शिया जो हुसैन को लेने के लिए मक्के से 50 शिया साथ चले थे, उन्होंने हजरत हुसैन पर हमला करके हजरत हुसैन को शहीद किया। आपने अक्सर जाकिरों से सुना होगा खेमों में आग लगी हुई थी, वो खेमों की आग इसलिए लगाई गई थी कि वो 2 बोरिए खतूत की जला दी जाए, जिसमें हमने खत लिख लिख कर हुसैन को भेजे थे कि अगर वो बोरियां बच गई तो तमाम बागियों को सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। तवज्जो फरमाइए, बाकायदा तारीख के अंदर रिवायात मौजूद हैं। मुआविया ने अपने ज़माने में जोग्राफियाई नक्शा बनाया हुआ था। उनका नक्शा क्या था कि सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम को चूँकि ये बैत नहीं करेंगे, इनकार करेंगे, मुज़ाहिमत करेंगे, हमारे निज़ाम हुकूमत को ख़तरे में डालेंगे, लोगों को उकसाएंगे, और बनु उमैया की जो रियासत दायमी हमेशा के लिए नस्ल बनु उमैया में कायम रहनी है वो नाकाम बना देंगे। इसलिए सैयदुश्शुहदा से निमटना ज़रूरी है। किस तरह से कि इनसे बैत का मुतालबा करना, ये नहीं करेंगे, इनको धमकी देना, ये फिर फ़ौरन उनकी पेशबीनी के मुताबिक और दुरुस्त भी थी कि ये मक्का चले जाएंगे हरम में, और हरम में फिर मख्फी तौर पर कत्ल कर देना ताकि हुकूमत पर बात ना आए कि हरम से अगर बच गए तो फिर कूफा में ये काम करना है, और कूफा में ये कत्ल इनके हामियों पर डालना है, और कत्ल हुसैन का बदला लेने के लिए हामियान हुसैन, शियायान हुसैन का भी कत्लेआम कर देंगे। बाकी मानदा ग्रोह का इस तरह सफाया कर देंगे, और तारीख़ में कभी भी फिर बनु उमैया के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा। यानी कूफा को मैं तैयार करूँगा, कूफा से ख़त लिखवाऊँगा, कूफा से दावतें भिजवाऊँगा। मैंने अर्ज़ किया था ना, ये नागहानी नहीं हुआ, तैयारी के साथ हुआ। एक ही दफ़ा एक ही शहर से 18,000 अफराद ख़त लिख दें, इत्तफाक तो नहीं होता। 8 आदमी मुमकिन है लिख दें, ये किसी सोच के साथ होता है, किसी तैयारी के साथ होता है ये काम। ख़त लिखने वालों में जो किराए के थे, किराए के ख़त लिखने वाले, वो सारे करबला आ गए कत्ल करने के लिए। ये सब किराए के ख़त लिखने वाले थे। ख़त लिखा लोगों ने, वो किराए के कातिल थे सारे, वो किराए के ख़त भी किराए पे लिखा, कत्ल भी किराए पे किया। सैयदुश्शुहदा ने इनको अलहदा किया। कूफा में अगर चले जाते ये नबर्द होती किराए के, और दूसरे वो नदामत वाले फरेब खोरदा, वो नहीं आए, वो मारने नहीं आए, बचाने भी नहीं आए, साथ देने भी नहीं आए। उनका भी जुर्म था। ये एतराज़ पहली मुहर्रम से शुरू हो जाता है। खुद मारा था, खुद रो रहे हैं, इनके बड़ों ने मारा था, इनकी औलादें रो रही हैं। बहुत सारे जवाबात इसके दिए जा चुके हैं। ये जो अफ्रीकी इमाम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, ये जो गोरे इमाम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, ये सब कूफे से तो नहीं आए। क्या आबा व अजदाद कूफी तो नहीं थे? क्या दुनिया में जहाँ जहाँ इमाम हुसैन का मातम करने वाले लोग हैं, उनका सबका आबा व अजदाद का ताल्लुक कूफे से है? आप में से बहुत सारे लोग सैयद हैं, आपके बड़े तो मदीने से आए थे, आपका क्या ताल्लुक कूफे वालों से? और फिर मैं तो नक्कन साहब का जुमला नकल करके उनकी रूह को भी शाद करूं। नक्कन साहब फरमाते हैं कि अगर कूफे वालों का कोई रंगो बू हमारी तरह था, कोई हुलिया हमारी तरह था, तो हमने तो ये तय कर लिया है कि जो हुसैन का कातिल है उस पे लानत। नक्कन साहब का जुमला सुनिएगा। नक्कन साहब फरमाते हैं हम हुसैन के कातिलों पे लानत भेज के अपना ताल्लुक तोड़ते हैं, तुम्हारा नहीं है तो तुम भी लानत भेजो। यजीद 39 साल की उम्र में मर गया। उसका बेटा 3 बर्रे आज़म की खिलाफत पर बैठा, 40 दिन हुकूमत की, 40 दिन। 41वें दिन अपने सारे ख़ानदान बनु उमैया को इकट्ठा किया और आकर मेंबर पर यूँ बैठा, कहने लगा आज एक बात करनी है तुमसे। उनको पता नहीं क्या ऐलान कर रहा है। कहा देखो मेरा बाप जालिम था, जब्बार था, उसने तख्त की खातिर अहलुल बैत का खून बहाया, और वो तख्त जिसके नीचे अहलुल बैत का खून हो और जिस तख्त के नीचे हुसैन का खून हो, मैं उस तख्त पे लानत भेजता हूँ। ये है तुम्हारी हुकूमत, जिसको मर्जी दे दो, मैं ये जा रहा हूँ। 3 बर्रे आज़म की बाप की हुकूमत को लात मार दी कि इसके नीचे हुसैन का खून है, मुझे नहीं चाहिए। फिर घर से जनाजा उठा है, खुद नहीं निकला।
یہ جو سوال اٹھتے ہیں کہ حضرت کو شیعوں نے شہید کیا، یہ تو وہی بات ہے کہ کوئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ان کی اپنی برادری آئی تھی، قریشی آئے تھے۔ کوفہ میں 3 قسم کے لوگ تھے اصل میں۔ ایک وہ لوگ تھے جو حضرت علی علیہ السلام کو صحیح برحق خلیفہ مانتے تھے، وہ بہت کم تھے وہاں پر۔ اور دوسرے وہ لوگ تھے جو حضرات شیخین اور پہلے تینوں کے بعد حضرت کو وہ خلیفہ مانتے تھے، چوتھے نمبر پہ۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو وہ جس طرح فصلی بٹیرے ہوتے ہیں، یہ جس طرف حکومت آئی اس طرح چلے گئے۔ جو خط لکھنے والے ہیں یہ بھی 3 قسموں کے تھے، جو تھے حضرت کے ساتھ حامی، ان میں حبیب ابن مظاہر ہیں، مثلا مسلم بن اوسجہ، سلمان بن سرد خزائی، مختار سقفی، بیر حمدانی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت کو خط لکھے۔ اور پھر ان میں سے اکثر لوگ جو تھے وہ شہید ہو گئے، اور بہت سے لوگ جو تھے ان کو ابن زیاد نے قید کر لیا۔ یہ روایات میں کہ 4000 لوگوں کو قید کر دیا گیا، سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ جو بچ گئے تھے انہوں نے کوشش کی، حبیب ابن مظاہر ہیں، مسلم بن اوسجہ، بریر حمدانی وغیرہ، یہ جو چلے گئے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوئے۔ یہ شیعوں کی تو یہ صورتحال۔ تو باقی جو بچ گئے تھے، شبس بن ربی، محمد بن اشس، قیس بن اشس، یہ وہ لوگ تھے جو پہلے ہی آل محمد کے مخالف تھے۔ یہ وہی تھے جن کی بہن نے جناب امام حسن علیہ السلام کو زہر دی تھی۔ یہ بھانجے تھے حضرت ابو بکر کے۔ اور عمر ابن سعد وہ بھی جانتے ہیں کہ کون تھا، شمر ابن ذی الجوشن، سنان بن انس، تو یہ سب وہ لوگ تھے جو وہ حضرت علی علیہ السلام کو صحیح معنوں میں وہ خلیفہ نہیں مانتے تھے، یہ بلکہ چوتھے نمبر پہ مانتے تھے۔ ان کو اگر دیکھیں تو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ کون تھے اور ان کا مذہب کیا تھا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان تو مسلمان ہونا، یہ انسان ہی نہیں تھے جو امام حسین علیہ السلام کے قاتلین تھے۔ تو بہرحال یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کوفیوں نے مارا ہے، ان سے پوچھو کہ 72 لوگ جو شہید ہوئے ہیں بنو ہاشم کے بعد، سب سے زیادہ لوگ جو شہید ہونے والے ہیں وہ بھی کوفی تھے۔ مدینہ سے تو کوئی نہیں آیا تھا، مکہ سے تو کوئی نہیں آیا تھا۔ یزید کا اگر قصور نہیں تھا، کوئی ایک بار آدمی جب بتا دے یہ بات کہ انہوں نے اس نے کسی کو معزول کیا ہو، کسی کو سزا دی ہو، کسی کو تنبیہ بھی کی ہو، بلکہ اس نے انہیں انعامات دیے۔ اگر یزید صاف پاک ہوتا، جس طرح یزید کے بیٹے نے معاویہ نے اس خلافت پہ لعنت کی اور اس تخت پہ لعنت کی، تو یزید کو بھی جب پتہ چل گیا تھا کم از کم اس وقت کہہ دیتا کہ میں تخت چھوڑتا ہوں، میں امام کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اگر شیعوں نے قتل کیا ہے تو شیعہ تو کہتے ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ان پہ لعنت، تو آپ بھی مل کر کہیں، سب کہیں کہ لعنت بھائی جنہوں نے مارا۔ جب یزید کے دربار کے اندر حضرت امام زین العابدین پہنچے تو یزید نے پہلے تو جو ہے وہ دکھ کا اظہار کیا۔ بعض لوگ یہاں سے یزید کی بریت کا اعلان کرتے ہیں۔ یہاں کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ قاتل کی پشیمانی مقتول کی اہمیت کو تو بڑھا سکتی ہے، لیکن اس کے دامن سے قتل کے داغ کو نہیں دھو سکتی۔ تو اس نے یہ سب کچھ کیا، یہ بس اس کے ٹسلے تھے جو وہ بہانے لگا، لیکن بعد میں اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دانتوں کے اوپر جو ہے وہ چھڑی مارنا شروع کر دی۔ تو حضرت ابو برزہ اسلمی صحابی رسول وہاں موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے، اٹھ گئے، کہنے لگے ظالم یہاں اپنی چھڑی ہٹا لے، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلسمہ، حضور نے ان ہونٹوں کو خود چوما ہے۔ اس ویڈیو کی مختصر سمری دیکھیں تو اہل سنت کا نظریہ، اہل سنت کے نظریے کو بیاں کریں تو اس کے اندر 3 موقف سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے موقف کے مطابق یزید قتل حسین میں شامل نہیں تھا، اور نہ ہی امام حسین کی جنگ حق و باطل کی جنگ تھی۔ امام حسین کے قاتل کوفی لوگ تھے جنہوں نے خط لکھ کر انہیں بلوایا تھا۔ دوسرے موقف کے مطابق امام حسین علیہ السلام کا قاتل ابن زیاد ہے جو کوفہ کا حاکم تھا۔ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی جس میں یزید نے ڈائریکٹ قتل کا حکم دیا، لیکن پھر بھی کیونکہ وہ حاکم تھا اس نے اس قتل کے بعد کوئی مزاحمتی اقدام نہیں کیا، اس لیے اس کو بری الزمان نہیں کر سکتے۔ تیسرے موقف کے مطابق اس سارے واقعہ کربلا کا ذمہ دار دراصل یزید ہے۔ واضح ثبوت اور حدیث ملتی ہیں جن میں موجود ہے، جس میں اس نے ابن زیاد کو حکم دیا کہ امام حسین کو قتل کر دو۔ یزید نے امام حسین کے لب اقدس پر چھڑیاں ماری، جو اس کی دشمنی کو ظاہر کرتا ہے۔ اہل تشیع کا نظریہ، اہل تشیع کے نظریے کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے قتل کی سازش اس کے باپ نے تیار کی تھی، یزید نے تو اس پر بس عمل کیا۔ یزید کے حکم پر امام حسین علیہ السلام کا قتل ہوا۔ مستورات کو بازاروں میں ان کے کہنے پر پھرایا گیا۔
یزید بن معاویہ اگر شامل نہ ہوتا یا راضی نہ ہوتا تو اپنے بیٹے کی طرح حکومت چھوڑ دیتا، کسی کو سزا دے سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اور اس نے امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں پر چھڑیاں مار کر ان کی توہین کی۔ تو یہ تھی دوستوں ہماری آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے کا اظہار کومنٹس باکس میں لازمی کیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔